علامہ اقبال کا. تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع بعد میں کرتے ہیں. اس سے پہلے اس کا پورا پس منظر دیکھ لیتے ہیں جواب شکوہ کا. اور اس سے پہلے اس کا مکمل جو پس منظر ہے اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جواب شکوہ کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیوں لکھا گیا ہے اور اس کی پوری جو تاریخ کھڑی تھی اس کا تھوڑا سا ایک نظر ہم گزرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جواب شکوہ کو دیکھیں گے, کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبصرہ بھی کریں گے. تو یہ علامہ اقبال نے 1911 کے اندر ایک نظم لکھی شکوہ نام کی, اور ایسے وقت کے اندر کہ جب مسلمانوں کے پاس خطہ ارضی کے اندر کوئی ایک بھی ریاست باقی نہ رہی, یعنی آپس میں قومیتوں کے اندر تو تقسیم ہو گئے اور قومیتوں کا وہ مطالبہ بھی کر رہے تھے, اور خلافت عثمانیہ وہ اپنے آخری سٹیج کے اوپر تھی, اپنی آخری سانسوں کے اوپر تھی. تو اس حالت کے اندر مسلمان دنیا کے اندر تقریباً اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ پہ وہ مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اندلس کے اندر سقوط اندلس ہو گیا, بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت گر گئی, خلافت عثمانیہ ٹوٹتی 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 سگڑتی ہوئی ایک چھوٹے سے یعنی کہ خطہ ارضی کے اندر آ کے وہ بند ہو گئی اور بہت زیادہ کمزور ہو گئی. اور اسی دور کے اندر جب مسلمانوں کی یہ حالت تھی, مسلمانوں کے علماء جو تھے ان کو اور مسلمانوں کے عام عوام کو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر استریاں ماری جا رہی تھی اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ کالا پانی کی سزائیں دی جا رہی تھی, اور مسلمانوں کے ممالک کے اوپر حملہ کر کے اور مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ان کو فتح کیا جا رہا تھا, اور ساری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہوتے چلے جا رہے تھے. اور ایک ایسی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ ایک مسلمان کی نفسیاتی کیفیت یا ہر مسلمان کے دل کے اندر سے جو آواز نکل رہی تھی اس کی ترجمانی دراصل اقبال نے اپنے ایک شکوہ کی نظم کے اندر کر دی. اور وہ کیوں تھا کہ آپ 1000 سال سے دنیا کے اوپر حکومت کرتے آ رہے ہیں, آپ دنیا کا نظم و نسق سنبھالتے آ رہے ہیں 1000 سال سے, اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ پستی کے اندر جا کے گرے, اور آہستہ آہستہ آپ کے اوپر مغربی اقوام کی حکومت قائم ہو گئی ہے, اور انگریز نے ملک سے نکل کے ہر جگہ پہ جا کے اس نے مسلمان ممالک کو فتح کرنا شروع کیا ہے, اور ایک ایک کر کے سارے مسلم ممالک اس کے سامنے مفتوح ہو گئے ہیں, اور سب کے سب لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر کار مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ہزاروں سال سینکڑوں سال سے ان کی حکومتیں تھیں ان کا انہدام ہو گیا, اور اس کے انہدام کے بعد مسلمانوں کے اوپر وہاں پہ بدترین ظلم اس کی انتہا ہو. تو ایسے حالات کے اندر اقبال نے اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا اس نظم کے اندر, اور ایسا شکوہ کیا کہ اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی پوری ہم نظم نہیں پڑھ سکتے, اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید مسلمان جو ہے, میں نے بولا ہے کہ اس کو میوٹ رکھیں, کسی کو ان میوٹ نہ کریں. ایڈمن اوکے. سو اب یہ ہے کہ اس حالت کے اندر جب مسلمان ساری دنیا کے اندر مغلوب تر ہوتے جا رہے ہیں, تو اس حالت کے اندر اقبال نے ایک شکوہ کیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے, اور اس انداز میں کیا ہے جس طریقے سے وہ شروع کرتا ہے اپنی بات کو کہ میں کیوں ضیاءکار بنوں, جس طریقے سے, اور یہ کہ میں کیوں اپنا فائدہ نہ سوچوں, میں کیوں سود فراموش رہوں, میں کیوں دنیا کے اندر اپنا مفاد نہ دیکھوں. اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ایک شکوہ کرنا شروع کیا, اور کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, یا اللہ تو بہت رحیم و رحمان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مانتے ہیں ہم آپ کو, اس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے, تو بہت محبت کرنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں آپ سے شکوہ ہے, خاکم بدہن, شکوہ خدا سے ہے مجھے, ٹھیک ہے, اللہ سے شکوہ ہمیں ہے. اقبال کہتا ہے میرے منہ میں خاک لیکن مجھے اللہ سے شکوہ ہے. اور شکوہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یا اللہ ہم مسلمان آپ دیکھیں کہ آپ نے ہمیں دنیا کے اندر جس پستی اور ذلت کے اندر مبتلا کر دیا ہے, ہم اس کے حقدار نہیں. اس کا بنیادی مقدمہ اقبال کا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے شروع کرتا ہے کہ یا اللہ دیکھیں کہ یہ دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ دنیا بنانے سے قبل بھی تیری ذات قدیم تھی, ہمیشہ سے تیری ذات موجود تھی, اور تیری ذات یعنی کہ قدیم ہے, حادث نہیں ہے, قدیم ہے. قدیم سے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات موجود ہے. لیکن یہ دنیا جب آپ نے بنائی ہے, اور اس دنیا کو آپ کی ذات کس نے بنائی؟
آپ کی ذات کی پہچان کس نے کرائی؟ یعنی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، ساسانی بھی موجود تھے، سلجوق بھی موجود تھے. ساری دنیا کے اندر مختلف اقوام بس رہی، ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری دنیا کوئی پتھر کے سامنے سروا سجود ہوا پڑا تھا، کوئی بادشاہوں کے سامنے سروا سجود ہوا پڑا تھا، ٹھیک ہے. تو کوئی اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے سامنے سروا سجود ہوا پڑا تھا، کوئی چاند کے سامنے، سورج کے سامنے، نظام کائنات کے سامنے سروا سجود ہوا پڑا تھا. تو ایسے حالات کے اندر جب اس کائنات کے اندر آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ کی توحید کا کسی نے اقرار نہیں کیا، آپ کی توحید کا کسی کو پاس نہیں تھا، تو اس دور کے اندر ہم مسلمان ہی تو تھے جنہوں نے آپ کے نام کے اوپر تلوار اٹھائی، شہادتیں پیش کی، دنیا کے اندر جا کے فتح کیا، ساری کی ساری دنیا کے اندر جا کے ہم نے اسلام کا علم بلند کیا. ہم گئے، ہم جا کے ہم نے یورپ کے کلیساؤں کے اندر جا کے آپ کے اذانیں دی. ہم اس طرح ہم آگے بڑھے کہ ہم نے جا کے سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈال دیے. یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا ماضی تھا، ہم یہ کرتے آئے ہیں. یہ ہم نے آپ کے دین کے لیے کیا، اور یہ ہم نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا، یہ ہم اپنے سیاسی قوت کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کے دین کے غلبے کے لیے کیا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب کہیں پہ ہم اپنی مہم کرنے جاتے تھے، حملہ کرنے جاتے تھے، کسی ملک کو فتح کرنے جاتے تھے، تو کہیں پہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، وہاں پہ قوم حجاز اسی وقت سفارا ہو کے نماز کے ادا کرتی تھی اور پھر جا کے کسی جگہ پہ حملہ کرتی. ٹھیک ہے. تو ہم تو آپ کے دین کا پیغام لے کے، آپ کے دین کے غلبے کا پیغام لے کے ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، جا کے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم نے جو ہے آپ کے نام کے اوپر تلوار اٹھائی ہے. ساری دنیا کے اندر دوسری قومیں بس رہی، لیکن اس کے باوجود نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی. یعنی اللہ سے اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی. اور وہ جو لفظ ہرجائی کا یوز کیا ہے، تو اس کو اگر آپ بڑے ہی ادب سے بھی بولتے ہیں تو اس کو بے وفائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بے وفا ہو گئے. آپ نے یعنی ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، آپ نے دوسروں کے ساتھ وفا کر دی ہے. آپ نے دوسری قوموں کو دنیا کے اندر غلبہ دے دیا اور ہمارے اوپر مسلط کر دیا. یہ اس کا پس منظر تھا جس کے اندر انہوں نے شکوہ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے اور کہا کہ یا اللہ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور ہم اس کے حقدار نہیں تھے. کہ ہم ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری دنیا کو توحید کی یعنی پہچان کروائی، آپ کی ذات کی پہچان کروائی، اور آج آپ نے ہمیں سے بے وفائی کر دی، ہمیں دنیا میں رسوا کر دیا. آپ کو تو اپنی توحید کا بھی پاس نہیں. آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کعبے کے پاسبان جا رہے ہیں. بت جو ہیں وہ صنم خانوں میں بڑے خوش ہوئے ہیں، اور بت گھر بھی بڑے خوش ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ کعبے کے پاسبان چلے گئے، مسکرا رہے ہیں کہ چلے گئے ہیں بتوں کو توڑنے والے، وہ مسکرا رہے ہیں اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا اپنے ساتھ گئے ہیں، ساری دنیا قرآن کی تعلیمات سے بھی خالی ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی توحید کا کوئی پاس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ساری دنیا میں، آپ اپنی توحید کا پاس کریں. پھر آخر میں پھر وہ اللہ سے جا کے کہتا ہے کہ اللہ کچھ کریں اب، ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے شکوہ ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے. یعنی کہ باقاعدہ اقبال کا مقدمہ اس کے اندر یہی تھا شکوہ کے اندر کہ یا اللہ ہم اس کے حقدار نہیں تھے جو ہمارے ساتھ ہو گیا اس دنیا کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ کر دی. تو اس کے بعد ہم کیوں پھر یعنی ضیاءکار بنے اور سود فراموش رہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم اپنی ذات کے اندر مگن ہو جائیں. آپ نے ہمارے ساتھ یہ جو کر دیا، آپ نے ہمارے ساتھ وہ جو کام کر دیا ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. سو یہ سارا اقبال کا مدعا تھا شکوے کے اندر. اب یہ 1911 میں لکھی اور 1913 کے اندر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، اور اس جواب شکوہ کے اندر انہوں نے جو طرز کلام اختیار کیا وہ یہ ہے کہ گویا انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا اور اس کے جواب کے اندر اللہ نے ان کو جواب شکوہ یعنی کہ اس شکوے کا جواب دیا کہ یہ جو ساری کی ساری تمہاری دنیا کے اندر موجودہ حالت ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی. تو اب اس کو آپ نے اس کا انطباق موجودہ دنیا کے اوپر بھی کرنا ہے، موجودہ مسلم ورلڈ کے اوپر بھی کرنا ہے. ماضی کے اندر اس کو ماضی کے قصے کے اعتبار سے بیان نہیں کرنا، بلکہ آج بھی دیکھیں نہیں کہ آج آپ کی کوئی مختلف حالت نہیں ہے. آج بھی آپ کی ساری اکانومی وہیں سے کنٹرول ہو رہی. آج بھی جو صرف نام کی مسلم ریاستیں بنا دی گئی ہیں وہاں پہ جو حکمران مسلط ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے. اگر آپ ذرا سا یعنی ان کے سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں، چونچڑا کرتے ہیں تو آپ کو اتار کے باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ ذرا سا ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر چڑھ دوڑ، وہ آپ کو اپنے ملک کے اندر اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی آزاد نہیں ہوئے. آج بھی وہی حالات، اور اس سے بڑھ کے بلکہ اعلانیہ طور پہ آپ دیکھیں فلسطین میں دیکھیں کہ جا کے کس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا ہے، بلکہ یہودیوں کو جا کے انہوں نے قبضہ کروا کے مسلمانوں سے ان سے قبلہ اول چھین لیے. اور وہاں پہ جو اکثریت ہے جہاں پہ مسلمانوں کی،
ساری دنیا سے لا کے یہودی ایک جگہ پہ مسلط کیے اور مسلمانوں کی کچھ زمین چھین لی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ مسلمانوں کا جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی اور مسلمانوں کی طرف دیکھیے کہ وہاں پہ مسلمان خواتین کو لے جاتے ہیں اور ان کے سروں سے بال اتارتے ہیں اور ان سے وگز بناتے ہیں اور ان کو مار کے قتل، پہلے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر ان کو قتل کرتے ہیں اور مار کے تو ان کے اعضاء جو ہیں وہ دنیا میں بیچتے ہیں۔ تو یہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میانمار میں دیکھیں جس کو آپ برما کہتے ہیں، وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں دیکھیں کہ مسلمان بچوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، قتل کر کے کڑائی میں تل کے اس کی ماں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ لو اب کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہاں پہ لاشیں بکھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو بچیاں ہیں وہ دریائے جہلم کے اندر چھلانگ لگا رہی ہیں وہاں سے کشمیر کے اندر، وہ آواز دے رہی ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ اور یہ سارا معاملہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عراق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، 5 لاکھ مسلمان ایک دن میں مار دیے، اگلے ایٹ مدر آف آل بم اور فادر آف آل بم لا کے آپ کے مسلمان ممالک کے اوپر پھینکتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم آگے سے بول بھی نہیں سکتے، اگر ہم بولیں گے تو مجرم ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے ملکوں کے اوپر حملہ کر کے آپ کے ملک کے صدر کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مسلمان کو کسی بھی دوسرے مسلمان ملک کے اندر گھس کے مار دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ آگے سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حالات ہیں، اس کے اندر بھی آپ اس شکوے کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سے اللہ کا کیا جواب ہے اس کے اوپر، اب اس کو آپ نے دیکھ کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، آیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایسا ہو گیا کہ اس کا قصوروار کوئی اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا، ہم نے تو کوئی آئین نہیں توڑا، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم تو جسٹ اپنا کام کر رہے تھے۔ سو ہم میں بھی ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دین سے ہٹ گئے، لیکن ہمارے اندر دین کی تو بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اس کا جو جواب ہے نا انشاءاللہ اب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ جواب یعنی آج میری صبح باسط بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس کو آپ پڑھ کے بھی دیکھیں تو واقعی میں جہاں سے اللہ تعالیٰ کا جواب شروع ہوتا ہے نا تو وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ کہ پہلے تو ایک حصہ آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں نا، اگر وہ بیچ میں ڈالیں تو 4 حصے میں ہوگا کہ ایک کے اندر اقبال خود اس کا اپنی زبان سے بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے جو بات کہی ہے تو اس کا ساری عالم کے اوپر کیا اثر ہوا ہے، پھر اس کے اوپر کہ وہ ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر زمین و آسمان ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، فرشتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیا کلام کر رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب شکوہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ذلت و مسکنت کیوں طاری کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ریزن بتائی گئی کہ کس طریقے سے کیوں مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہو گئے، کہ آج مسلمانوں کی یہ کرنٹ سٹیٹ کیسے ہو گئی۔ دوسرے حصے کے اندر یہ بتایا گیا کہ جن کی تم مثالیں دے رہے ہو کہ ہم گئے جا کے ہم نے وہ فتح کر لیا، ہم نے وہ ممالک فتح کر لی، ہم نے تیرے دین کا پیغام لے کے جا کے وہ سارا کچھ کر لیا، تو پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی کوالٹیز بتائی گئی اور ان کو کمپیئر کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، آج کے مسلمانوں کے ساتھ، اور بتایا گیا کہ تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ دیکھ لو تم اپنے ان کے مقابلے میں تم کیا، ٹھیک ہے۔ سو یہ بات وہاں پہ رکھی گئی۔ تیسرے حصے کے اندر یہ بتایا گیا کہ اب مسلمان یعنی اب مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آیا اس سب کے بعد یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پریشان ہو جانا ہے اور پریشان ہو کے وہ نیریٹو اپنا لینا ہے کہ ٹھیک ہے اب چونکہ ہو چکا ہے اب غلامی قبول کر لو، اب دب جاؤ، اب جھک جاؤ، اب ٹھیک ہے۔ یہ سب تو حالات ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے، وہ موٹیویشن دی۔ سو اس لیے یہ تینوں کے تینوں حصے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، آپ نے یہ لازم سننے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ اقبال نے جب وہ یہ شکوہ لکھا تو یہ تاریخ کے اندر پہلا بندہ تھا، یعنی مسلمانوں کی پوری تاریخ کے اندر پہلا بندہ تھا جس نے خدا کے ساتھ ایسا شکوہ کیا تھا کہ اللہ کے اوپر برہم ہو گیا ایک حساب سے۔ تو اب اس کا یعنی کوئی انسان اللہ سے شکوہ کر ڈالے اور اعلانیہ کر ڈالے، ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے دل میں ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ اعلانیہ کر ڈالے، پھر اس سے یعنی کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ کانپ جائے گا۔ وہی اقبال بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا خبر چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس کے بعد ہوا کیا ہے، کیا طوفان آ گیا ہے۔ مولویوں کے اندر طوفان جو ہے وہ تو آیا ہی آیا ہے نا، لیکن زمین و آسمان کے اندر کیا گفتگو چل رہی ہے، رشتے کیا کہہ رہے ہیں، آسمان کیا کہہ رہا ہے، زمین کیا کہہ رہی ہے، چاند کیا کہہ رہا ہے، ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔
اس کے اوپر سب سے پہلے اس نے تبصرہ کیا, بتایا کہ ہوا کیا ہے یہاں پہ, اس کے بعد میرے اس شکوے کے بعد کیا ہوا ہے. جواب شکوہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے, رفت پر نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, گردوں سے نظر رکھتی ہے, گردوں سے گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالائے بے باک. تو اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ جو دل سے بات نکلی ہے, میرے تو دل کی گہرائیوں سے اندر یہ بات نکلی ہے, یہ اس کا اثر تو ہونا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اپنی دل کی گہرائیوں سے اور غم کے اندر مبتلا ہو کے یہ بات کی ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی اصل ہونا تھا. اور یہ بات بھی ویسے قدسی الاصل ہے, یعنی فرشتہ صفت ہے, یہ پاک ہے. تو یہ پھر یعنی اپنی منزل کے اوپر اس نے نظر رکھا ہے, اونچائی کے اوپر نظر رکھی ہے, تو پھر خاک سے اٹھی ہے, زمین سے کسی نے یہ آواز لگائی ہے, اور جا کے یہ آسمانوں تک پہنچی, اللہ تک ڈائریکٹلی جا کے. سو آگے سے وہ بتا رہا ہے کہ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا. کہ یہ میرا عشق تھا جس کی وجہ سے میری آواز جو ہے یہ آسمانوں کو چیر کے سیدھا اللہ تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ پیرے گردوں نے سن کے, پیرے گردوں نے, اس کو اوپن کریں سامنے سے, اوکے. پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, پیرے گردوں نے کہا سن کے کہ کہیں ہے کوئی, بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی, کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس کے بعد یعنی آسمان کیا کہہ رہا ہے, کہ آسمان نے یہ سن کے کہا, پیرے گردوں نے کہا سن کے کہ ہے کوئی. یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ آسمان نے سن کے کہا. بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی, میں کہا اوپر نہیں ہو سکتا سیاروں نے, نیچے ہی ہو سکتا ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی, چاند کہتا ہے یہ زمین والا ہے کوئی. ٹھیک ہے, کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یعنی جو جنت کا فرشتہ تھا اس نے میرے شکوے کو سمجھا, اصل میں جا کے اس کو پتا چلا کہ میں انسان ہوں. ٹھیک ہے, اور میں جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں. پھر فرشتوں کے اندر کیا چرچا ہوا تھی, فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسانوں کی تگو تاز ہے کیا, آ گئی خاک کو بھی, آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکانے زمیں کیسے ہیں, شوق و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے, تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. اب فرشتے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, ان کو حیرت ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یعنی یہ مٹی سے بنا ہوا, یہ خاک کی چٹکی, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ عالم کیف ہے, دنائے رموزے کم ہے, ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. تو وہ یعنی آپ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے بعد ان کے علم کی وجہ سے انہیں فرشتوں کے اوپر فوقیت مل گیا. تو وہی فرشتے کہہ رہے تھے کہ بڑا دانا تو ہے, علم والا تو ہے, لیکن اس کے اندر عجز نہیں ہے, یہ عاجزی سے نامحرم ہے. عاجزی نے اس کو پتا کہ اللہ سے بات کیسے کرنی. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اسے بڑا اپنی شاعری کے اوپر کہ طاقت قوت گفتار کے اوپر بڑا ناز ہے, لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی. اس طریقے سے تبصرہ چل رہا ہے فرشتوں کے اندر بھی, زمین آسمان کہکشاؤں کے اندر اور چاند کے اندر, ستاروں کے اندر, یہ تبصرہ چل رہا ہے اقبال کے اس شکوے کے اوپر. اس نے کیا طوفان کھڑا کر دیا زمین و آسمان کے اندر, ہر طرف یہ تبصرہ چل رہا ہے. اور اتنے بھی اللہ کی آواز آئی, اور یہاں سے جواب شکوہ شروع ہوتا ہے کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ, آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو. اللہ تعالیٰ نے جواب دی کہ تیرا جو یہ ساری کی ساری داستان ہے تو کافی غم انگیز, یعنی ہے وہ کافی زیادہ دردناک ہے, غم انگیز ہے, اور بہت زیادہ جو ہے غمگین تمہاری داستان ہے جو تم نے سنائی ہے یہاں پہ دنیا کے سامنے. اور تم نے چونکہ یہ شکوہ اللہ سے کیا ہے اور اس حسن انداز سے کیا ہے کہ مجھے پسند آ گیا, اور اس کے بعد میں بندوں سے کلام کرنا شروع ہو گیا, یعنی میں نے بندوں سے کلام کرنا شروع کر دیا. تو
ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. اللہ جواب دے رہے ہیں. ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہروے نہیں منزل کہتا ہی کچھ نہیں. تو ہے. سر بیچ میں اپنے مائکس اوپن نہ کریں, اس سے پرابلم ہو جاتی ہے. آپس میں جب آپ کوئی چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران مائک اوپن کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ویڈیو جاتی ہے, تو اس طرح نہ کریں, وہ ایک پورا کا پورا فلو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اوکے, تو اللہ نے آگے سے جواب دیا اس کا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, اور ہم تو اپنا کرم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اپنی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے, ہم ہدایت دینے کے لیے, ہم تمہیں غلبہ دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی سائل ہی نہیں, ہمیں مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہم سے, تم ہم سے مانگتے ہی نہیں ہو. راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں, ہم آپ کو ڈائریکشن کیسے دیں, تم ڈائریکشن مانگتے بھی نہیں ہو. یعنی مسلمان ہیں, آج اپنی حالت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ڈائریکشن دکھانی ہے, کیا ہدایت دینی ہے. آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ سے؟ اللہ تو مباحل و کرم ہے, لیکن اللہ سے مانگتا کون ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا کون ہے, اور آرزو بھی کون رکھتا ہے اس کے اندر. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں, اس سے تعمیر ہوئی آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کہ اللہ نے تو تربیت عام کر دی, اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حجت تمام کی ہے, اسلامی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کروایا ہے, مسلمانوں کے حوالے اپنا قرآن کر دیا ہے, پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف, آخری نبی کے امتی ہیں یہ. اس سے بڑی تربیت کا اور کیا نظام ہو سکتا ہے, لیکن جوہر قابل ہی نہیں, تم اس کے قابل نہیں. کوئی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کہ آپ اگر اس چیز کے قابل ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برس پڑے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر آئے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا راستہ ضرور دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت سے روشناس بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور زمین کا وارث اللہ تعالیٰ کے سالے بندے ہی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے قابل ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہ شان دیتا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام کو دی. یعنی وہ اس چیز کے قابل تھے, حالانکہ عرب کے اندر موجود تھے, اور ان کو پوچھتا کون تھا. عرب کے اندر آپ دیکھیں کہ ویسے علاقہ تھا, ایسی بستی تھی عرب, کہ کیسر و کسرا موجود تھے, اور وہ عرب کے اوپر جا کے قبضہ نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں, الٹا نقصان ہی ہونا ہے وہاں پہ جا کے قبضہ کرنے کا. اتنا یعنی کہ کمتر سمجھتے تھے. لیکن وہاں پہ رہنے والوں نے جب خود کو قابل کیا تو اللہ نے ایسی شان دی کہ دنیا کی تہذیب انہوں نے مرتب کی. دنیا کی ساری قومی زبانیں بدل گئیں. آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مسلمانوں کی قومی زبان ہے, 20 ملکوں کی قومی زبان, ٹھیک ہے, وہ عربی ہے. تو یہ یعنی وہ جو صحرائے عرب تھا اس سے تو واقف بھی کوئی نہیں تھا, اور جو واقف تھے وہ اس طریقے سے واقف تھے کہ وہاں پہ وہ آنا ہی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن وہاں کے مکینوں نے جب اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا, پھر اللہ نے ان کو ایک نئی دنیا تعمیر کر کے دی, بلکہ دنیا کا نظم و نسق ان کے حوالے کر دیا. لیکن مسلمان, تم تو اس کے قابل نہیں ہو. تم قابل ہوگے شانے مل جائیں گے, لیکن ہمارا تو یہی اصول ہے کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم بڑی شانے دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو ہم نئی دنیا بھی بنا کے دے دیتے ہیں. لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں, الہاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے قوت نکل چکی, اور قوت انہوں نے خود نکالی. یعنی آج مسلمانوں کا کوئی بچہ تلوار اٹھا, یعنی آپ اپنے بچوں کو لیٹ سپوز ذرا تلوار بازی کا درس دیں, ہتھیار چلانے کا درس دیں, اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ لو جی آپ اپنے بچوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں, آپ ایسا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کل کو جا کے یہ دہشت گردی کرے گا. اور آج کفار سے زیادہ خود مسلمان ہی جو ہیں, یعنی اپنے آپ کو اس پستی کے اندر, اس انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو دہشت گردی ہے سچ میں. اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قوت نکل گئی, تو انہوں نے جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا. الہاد سے دل خوگر ہے, ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سیکولرزم بس گیا, لبرلزم بس گیا, اس سے بڑھ کے اب ایتھیزم بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کیا ہوا ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. تم کیا کر رہے ہو, تم یہ ہو کہ تم نے تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا سما دنیا کے اندر پیدا کر دیا. کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں نے اگر اپنا کردار اور اخلاق اس طریقے سے پیش کیا ہوتا, اور اگر ان کے دل الہاد سے خوگر نہ ہوتے, اگر ان کے دل اسلام کی محبت سے لبریز ہوتے, اور ان کے ہاتھ میں قوت ہوتی, تو کس کے پاس یہ جرت تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے خلاف ایک بات بھی کر سکتے؟ کس کے پاس اس چیز کی جرت موجود تھی کہ وہ فرانس کے اندر یا فرانس کے اندر وہ
سرکاری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے اور بنا کے وہاں پہ لگائے؟ کس کی یہ ضرورت تھی؟ ہو سکتا تھا ایسے؟ یعنی یہ امتی ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جدید قوت سے لیس نہیں کیا، ان کے پاس قوت نہیں ہے، انہوں نے اپنی قوت نہیں بنائی دنیا کے اندر، اور اپنے دلوں سے بھی اسلام کو نکال دیا۔ دو یہاں پہ کام طریقے ہوئے ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک وہ ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی ایسا تقوی ہے ان کے پاس بڑا عشق رسول، اور جا کے وہ خانقاہوں میں بیٹھ کے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، ان کے دل کے اندر الحاد ہے لیکن ان کے پاس قوت موجود ہے۔ اور اس سے کیا ہوا ہے؟ امتی باعث رسوائی ہے پیغمبر ہے۔ ان دونوں رویوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر رسوائی ہے، ان کے نام کی گستاخیاں دنیا کے اندر کی جا رہی، اور ان کی شخصیت کو بھی دنیا کے اندر متنازع کر دیا کہ دنیا کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں عیسیٰ ملے اور کرشنا ملے، اور لیکن جنہوں نے دنیا کو، انسانوں کو جینا سکھایا ہے، انہوں نے دنیا کو انسانیت کے اصول دیے ہیں، انسانوں کو دنیا میں جینا سکھایا ہے، جس کی طلب تھی انسانیت، جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، جن کے بعد انسانوں نے انسانیت کی قدر پہچانی، بادشاہت سے نکال کے، ملوکیت سے نکال کے انسان کو جمہوریت کے دور میں داخل کیا ہے، ان کے بارے میں یعنی دنیا کے اندر ان کی شخصیت ہی متاثر ہو گئی، متنازع بن گئی۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کی وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ بھی ایک بے زور ہیں اور آپ کے دل بھی الحاد سے خوب ہیں، آپ نے قوت ہی جمع نہیں کی، آپ کے ہاتھوں میں پاور نہیں ہے، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، جو بت شکن تھے، جو محمود غزنوی تھے، جو محمد بن قاسم تھے، جو صلاح الدین ایوبی تھے، جو ٹیپو سلطان تھے، وہ لوگ تو اٹھ گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تم جو باقی ہو اب دنیا کے اندر، وہ کیا ہو؟ تم بتگر ہو، تم خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، ٹھیک ہے، تم بتگر ہو، تم نے شرک کے اسباب پیدا کیے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لیں مسلمان خود اپنے ملکوں کے اندر مندر بنواتے ہیں، یعنی ٹیکس جمع کرتے ہیں اپنا ہی، اور اس کے ذریعے سے یہاں پہ شرک کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اب تو جزیرہ نما عرب کے اندر بھی مندر کھولے جا رہے ہیں، ہندوؤں کے مندر کھولے جا رہے ہیں، وہاں پہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں کھولی جا رہی ہیں، تو وہ کہاں ہیں وہ مسلمان کہ جو جا کے یعنی دوسرے علاقوں میں جا کے بھی بت توڑا کرتے تھے؟ اور وہ بتگر جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور جو بت شکن تھے وہ اٹھ گئے ہیں، اور یہ جو باپ جو تھے ان کے وہ ابراہیم تھے، انہوں نے بتوں کی غلامی سے نکال کے یعنی انہیں اللہ کی غلامی میں لے کے آئے ہیں، اور جو پسر ہیں یعنی بیٹے ہیں آگے ان کے وارث ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ خود حاضر بن گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الٹا کام ہو گیا، وہاں سے ابراہیم تھا وہ اپنے باپ کو نکال کے لے کے آیا تھا، ابراہیم جو تھے وہ خدا پرست تھے، اور باپ جو ہے وہ بت پرست تھا، یہاں پہ باپ جو ہے وہ خدا پرست تھے، اور بیٹوں نے رسم آزری ادا کی۔ وہ کیا ہے؟ بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، کعبہ حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے، لیکن یہ بت ہیں کون سے؟ یہ بڑا قابل سوال ہے کہ یہ بت کون سے ہیں جو مسلمانوں نے بنا دی۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کو بھی آج کلیئر ہونا شروع ہوں گی، میں بھی پہلے کلیئر ہوں، لیکن یہ جو بت مسلمانوں نے نئے نئے بنائے، کبھی کون سے بت بنائے؟ یہ وطنیت کا بت ہے، یہ قومیت کا بت ہے، یہ سیکولرزم کا بت ہے، یہ سارے کون سے؟ یہ نئے بت ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، یعنی جو آپ کو شراب پہلے پلائی جاتی تھی یعنی مسلمانوں کو، وہ توحید کی شراب تھی، اور پلاتا کون تھا؟ وہ پیغمبر پلاتے تھے۔ یہ تمثیل میں لیں، کوئی گستاخی سے نہ لے جو، تاٹی مہربانی، بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، یعنی بادہ شام جو ہے جو آپ کو وہ پلانے والا، وہ بھی نئے لوگ آ گئے ہیں، فرنگی ہے وہ آپ کو شراب پلا رہے ہیں، پہلے کون تھا؟ اللہ کے رسول تھے، وہ پلاتے تھے، کس چیز کی؟ وہ توحید کی پلاتے تھے۔ یہ بادہ بھی نہیں ہے، یہ شراب بھی نہیں ہے، خم بھی نہیں، حرم کعبہ نیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کے کعبے بھی نئے نئے بنا دیے، آپ کے اپنے ملک کو ہی آپ کے لیے ایک کعبہ بنا دیا، آپ اس کے گرد ہی طواف کرتے ہیں، اب اپنی قوم کے گرد طواف کرتے ہیں، اب اپنے ملک کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ وطن ہے ساڈا، سے پہلے پاکستان، پاکستان فرسٹ، یہ نعرے آپ کے لگتے ہیں، یہ آپ نے اپنی قومیت کی بنیاد وطن کے اوپر رکھ لی، یہ نئے بت ہیں، یہ آپ نے بنائے، ان کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں ایک حساب سے، اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ کہاں پہ حرم کی جو وہ حرمت تھی کہ آپ لوگ حرم کے لیے لڑتے تھے، اللہ کے لیے لڑتے تھے، اب اللہ کے لیے مرتے تھے، وہ مقام جو
آپ نے کبھی اللہ کو دیا تھا جو گاڈ سینٹرڈ تھا اور اس کا مرکز حرم تھا، وہ آپ نے وہاں سے نکال کے اپنی قوم کو دے دیا، اپنے ملک کو دے دیا. اور یہ نئے بت، یہ جدید تہذیب ہے، یہ نئی بت. اور یہ آپ کو پلایا کس نے؟ یہ فرنگی نے پلایا ہے. کہ جو جدید ریاستیں آپ کی تقسیم ہوئی ہیں، جو جدید ریاستیں بنی ہیں قومی وطنیت کے نام کے اوپر، وہ انہوں نے لا کے ایسی شراب آپ کو پلائی ہے کہ اب آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، پلانے والے اور چلنا پلانے والوں کے پیچھے جنہوں نے پلا دی ہے، اور جو شراب پلا دی ہے اس کا نشہ آپ کے اندر آ گیا. کہ تہذیب آپ نے وہاں سے لینی ہے، وطنیت آپ کی ہے، قومیت آپ کی ہے وطن کی بنیاد پہ، اور اسی کے گرد آپ کا طواف چل رہا ہے. وہی آپ کا جینا مرنا ہے، وہی آپ کا سارا کچھ. ٹھیک ہے، اور جن کا وہ نہیں ہے ان کا اپنی ذات، انہوں نے اپنی ذات ہی کو بت بنا لی. پہلے اور کوئی بت تھے یا اب اور کوئی بت بن گئے. وہ بھی دن تھے کہ یہی وائے رعنائی تھا، نازی سے موسم گل لالا صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اقبال نے وہاں پہ شکوا کے اندر کہا نا کہ آپ ہرجائی ہیں، کہ آپ بے وفا ہیں. اللہ نے کہا کہ ایک تو دور ایسا ہی تھا کہ جب تمہارے اوپر میری عنایتیں ہو رہی تھی تو یہی جو ہرجائی تھا، جس کو تم ہرجائی کہہ رہے ہو یعنی بے وفا کہہ رہے ہو، یہی تمہارا محبوب تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی عنایتیں چل رہی تھیں اور تم تب ٹھیک بھی تھے. لیکن اب کیا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جاؤ، اب میری طرف نہیں نہ آنا، جاؤ کسی کی طرف ہی چلے جاؤ. کوئی اپنا ایک مرکز پیدا کر لو، سارے کے سارے لوگ جاؤ اور اپنا کوئی ایک مرکز پیدا کر لو اور ملت احمد رسول مرسل کو مقامی کر لو. کہ ایک کم از کم تم ایک ہو جاؤ، کم از کم کسی ایک کے پیچھے چلنا شروع کر دو. تمہارا کوئی مرکز، کوئی ٹھکانہ، کوئی منبع ہی نہیں رہا. یعنی کہ اس طریقے سے تم بکھرے ہو. کہ اب آگے ایک اور چیز آ رہی ہے یہاں سے، اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ ابھی مسلمانوں کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ ایک طرف اقبال وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہم جاتے تھے، جا کے جنگیں کرتے تھے اور جنگوں کے دوران ہم نمازیں پڑھتے تھے اور وہ صف شکن مجاہد ہوا کرتے تھے اور تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی اور ہم وہاں پہ نمازیں پڑھنا، اور یعنی گھوڑوں کے پشتوں کے اوپر ہم سجدے کیا کرتے تھے، صحراؤں کے اندر جا کے ہم سجدے کیا کرتے تھے، دریاؤں کے کنارے پہ، سمندروں کے کنارے کے اندر جا کے ہم نے پھر آگے گھوڑے دوڑا دیے. تو یہ سارے ہم کام کرتے تھے، ہم دین کے اوپر اس قدر عمل کرتے تھے. تو اللہ نے وہاں پہ اس نمازوں کا بھی جواب دیا. تو کون سی نمازیں ہیں وہ؟ کون سی جو جنگوں کی بات کر رہے ہو؟ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. وہ کون سی تم جنگوں کی بات کر رہے ہو؟ اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو اس وقت کی، وہ لوگ تو تھے کہ جو جنگوں کے دوران، وہاں جنگ چل رہی ہے اس دوران نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ تم صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری سے کوئی پیار نہیں. ہم سے زیادہ امپورٹنس تو تم اپنی نیند کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ سے کیا کر رہے ہو کہ جائیے، یہاں پہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تباہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے کہ تمہاری جو طبیعت ہے اس کے اوپر رمضان کی قید بھاری آ جاتی ہے. تم کہہ دو، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے، یہ وفاداری کا آئین ہے. اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفا کو نبھاؤ گے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اب اس کو سمجھ لینا آپ کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک قوم کہتے ہیں، اور اس قوم کی بنیاد کیا ہے؟ مذہب ہے. اگر وہ مذہب کے اوپر ہی عمل نہیں کریں گے، یعنی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اور اس مذہب کی تعلیمات کے اوپر ہی عمل نہیں کریں گے، تو قومیت کی تو بنیاد ہی بکھر جائے گی. وہ مذہب بھی تو تھا جس نے تمہیں ایک قوم بنایا، اور تم نے اس مذہب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، اس مذہب کے اوپر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. پھر آخر کر کیا؟ پھر تم بھی نہیں ہوگی، یہ قوم ہی ختم ہو جائے گی، قوم بکھر جائے گی الٹیمیٹلی. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اب اس کو ذرا سوچئے گا، دیکھیے گا، جذب باہم محفل انجم سے کیا مراد؟ کہ جو آپ سامنے اپنے ستارے دیکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک حساب سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی فورس ہوتی ہے، کوئی فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ انہیں جوڑ کے رکھتی ہے. اب وہ ان کے درمیان وہ فورس آف اٹریکشن ختم ہو جائے جو آپس میں انہیں جوڑ رہی ہوتی ہے، تو ستارے آسمان پہ بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے راستے چل پڑیں گے، اور وہ جب بکھر جائیں گے تو آسمان جو ہے وہ بے رنگا ہو جائے. تو وہ جو فورس ہوتی ہے وہ انہیں آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے. تو مسلمانوں کو جس چیز نے آپس میں جوڑ کے رکھنا تھا وہ مذہب تھا، اور وہ مسلمانوں نے مذہب کو پیچھے پھینک دیا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کا شرازہ بھی بگڑ گیا. اب آگے بھی چیز آ رہی کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم. اوکے،
तो हम यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ पे इकबाल कह रहे थे कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। यानी दुनिया के अंदर मुसलमान अब वो कौम बन चुके हैं जिनको अब दुनिया में कुछ भी नहीं आता। अब इसका जरा जायजा ले लें कि ये कितनी बड़ी बात है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब अपनी किताब तनकीयात में लिखते हैं कि मुसलमान अपने असलाफ के बिछाए हुए बिस्तर पे 400 साल तक सोते रहे, और जब वो उठे हैं तो उन्होंने देखा है कि जो अंग्रेज है वो अपना कलम और तलवार उठा के दुनिया के ऊपर मुसल्लत हो चुका है और कब्जा कर चुका है। और उसके बाद मुसलमानों ने अचानक इस चीज की कोशिश की है कि अब उनसे लड़ें। कैसे लड़ सकते थे? ये मुसलमानों की इस वक्त मौजूदा हालत है कि हम इस वक्त दुनिया की वो कौम है कि हमने इल्म को इस तरीके से पीछे फेंका है। इल्म से मुराद जस्ट साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, हाँ उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इल्म के अंदर मुसलमानों का, कि वो साइंटिफिक नॉलेज है, ये है ही नहीं, आज मौजूद ही नहीं है इनके पास। यानी कि कोई फन आप देखें कि पिछले 300-400 साल के अंदर जो साइंसी दुनिया है उसके अंदर जितनी तरक्की की है, तो वो किसी भी मुसलमान मुल्क या किसी भी मुसलमान ममालिक के अंदर, किसी मुसलमान कौम के अंदर से नहीं, किसी ने बंदे ने नहीं जो इस तरीके से कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, उसके अंदर मुसलमानों के यहाँ ये काम ही नहीं हुआ। इल्मी मिजाज ही खत्म हो गया। यानी दुनियावी इल्म जो था, जो कौम, ये मादी इल्म होते हैं जिनकी वजह से कौमें और ऊपर और नीचे जाती हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे सबसे पहले मुसलमानों के यहाँ जो सबसे ज्यादा तहकीक हुई भी है, तो वो माबाद तिबियात पे हुई है, मेटाफिजिक्स पे हुई। तो मेटाफिजिक्स जो है उसके अंदर तहकीक करने के बावजूद ना आप ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, वह सिर्फ आपके ख्यालात और तसव्वुरात के अंदर आपकी दुनिया होती है। तो मुसलमान जिन चीजों के अंदर उलझ के रह गए वो तो आगे आ रहा है, लेकिन जो चीजें इन्होंने छोड़ दी हैं, लाइक आप देखें कि साइंटिफिक तरक्की, साइंसी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने ना हयातियात की दुनिया के अंदर कोई कारनामा सर अंजाम दिया, कुछ भी नहीं, कोशिश भी नहीं की, तहकीक की कोशिश भी नहीं की। बल्कि अब होता तो यह है कि वो दूसरी कौमों के बंदों को, डॉक्टर केत मूर जैसे बंदों को ला लेके जाते हैं सऊदी अरब, और उनको जाके कहते हैं आप तहकीक करो कुरान मजीद के ऊपर बैठ के, उसके अंदर से आयात के ऊपर बैठ के तहकीक करो। यानी बजाय इसके कि वो खुद कुछ करते या खुद कुछ करने के काबिल होते या खुद कुछ करने की कोशिश करते, तो दूसरी कौमों के ऊपर मुनहसर हो। और ना फिजिक्स के इल्म में उन्होंने कुछ किया, उसके अंदर भी दीगर अकवाम है, मगरबी अकवाम है, वो लोग, उन्होंने ये सारा का सारा काम किया और मुसलमान इसके अंदर भी पीछे रह गए। और आप थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ तक तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंसी इल्म थे। अब देखें अपनी समाजी हालत देखें कि जो दुनिया के अंदर इस टाइम पे सिविलाइजेशन चल रही है, जो सोशल सिस्टम चल रहा है, वो मगरिब ने बनाया हुआ है और वो सारी दुनिया के अंदर चल रहा है। मुसलमानों के पास जो अपना समाजी निज़ाम मौजूद था, इसके ऊपर इन्होंने कोई तहकीक करके एक निज़ाम मुरतब करके ना दुनिया के सामने पेश किया, ना इसके ऊपर अमल किया। कौमों की, यानी कि जो कौम तरक्की करती है, जो आगे बढ़ती है कोई भी कौम दुनिया के अंदर, वो पहले इल्म से और फिर उस इल्म के ऊपर अमल के जरिए आगे बढ़ती है। तो मुसलमानों ने ना इल्म ईजाद किया, ना इल्म दरियाफ्त किया, और ना उसके ऊपर अमल किया। तो ये दुनिया के अंदर पीछे तो रहना था। यानी आप समाजियात में देख लें, सियासियात में देख लें, मुआशियात में देख लें, साइंस के अंदर देख लें, किसी भी इल्म के अंदर आप देखें कि किसी मुस्लिम ने कोई ऐसा काम किया हो जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पजीराई इख्तियार कर गया हो, यहाँ किसी मुसलमान मुल्क ने उसके ऊपर अमल किया हो, ना पेश किया किसी ने, ना तहकीक की है, ना करने की कोशिश की है। और उस दौर के, अब यानी अब पिछले दौर के अंदर इकबाल के बाद तो कुछ लोगों ने इस काम को करने की कोशिश की है, और वो बैनुल अक़वामी सतह के अंदर उनकी यानी रोशनाई भी हुई है। अगर आप देखें, रोशनास हुए हैं, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी से ऐसे लोग हैं, वो खड़े हुए हैं सलमानों के अंदर, इल्म के अलम बरदार बन के खड़े हुए हैं। उन्होंने सियासियात का इल्म, समाजियात का इल्म, मुआशियात का इल्म दुनिया को दिया है, ठीक है। लेकिन उस जमाने के अंदर तो कोई भी नहीं था, नहीं, मौजूद ही नहीं था। और वहां पे मगरिब के अंदर जो लोग थे वो लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां भर के लिख रहे थे, और मुसलमानों के यहाँ ये बहस चल रही थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर, ठीक है, और इसके ऊपर वो लड़ाइयां कर रहे थे आपस में। तो ये जो यहाँ पे आप जो सब ये सारे यहाँ पे मुसलमानों के यहाँ ये बहसें चल रही थी, और वहां पे वो जो काम हो रहा था, जो तामीरी काम हो रहा था, तो जरा आपस में कंपेयर करके देख लें कि ये कहना बनता रहा कि नहीं कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिसे कौम को परवाए नशेमन तुम हो। यानी हमें अपनी कौम की कोई परवाह ही नहीं, हमें अपनी नशेमन यानी इस्लाम की, मजहब की, हमें अपनी रियासत की
اپنی اجتماعیت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مسلمان نوجوان کو دیکھ لیں, کوئی ہے پرواہ؟ جانتا بھی ہے اس کو. 100 میں سے آپ کو 90 لوگ ایسے ملیں گے کیا ہے مسلمان, مسلمان ہونے کا مطلب بھی نہیں پتا ہو, اور نہ اسلام کی کوئی پرواہ ہے, نہ ہی اسلام کے ساتھ کوئی چاہت ہے, کوئی لگاؤ ہے. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ, وہ خرمن تم ہو. خرمن وہ فصل کو کہتے ہیں, اس کے اوپر بڑی آسانی سے بجلی گر سکتی. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. قبریں بنا لی ہیں اسلاف کی تم نے, اس کو دنیا کے سامنے بیچ کے کھا رہے ہو تم. یہ کر رہے ہو تم کام. یعنی دنیا کے اندر تمہارا حال یہ ہے, نہ تمہیں کچھ فن آتا ہے, نہ کچھ کرنا آتا ہے, نہ تمہارے پاس قوت ہے. ہر کوئی بجلی آگے تمہارے اوپر بڑی آسانی سے گر جاتی ہے, اور تمہارا کام یہ تم کر رہے ہو کہ اسلاف کے مدفن بیچ کے کھا رہے ہو. ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یعنی تمہیں اگر جو آج بت مل جاتے آج کی دنیا کے اندر, تو تم انہیں بیچ کے نہ کھاتے, ان کو بھی بیچ کے تم نے کھانا تھا. لیکن یہاں پہ اقبال آگے سے یعنی جواب دیتے ہیں مسلمانوں کو. جہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ نا کہ ہم نے صفائے دار سے ہم نے باطل کو مٹایا, انسانوں کو ہم نے نوح غلامی سے چھڑایا ہے, اور ہم نے کعبے کو جو ہے وہ جبینوں سے بسایا ہے, اور قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا ہے. تو ہم ہی لوگ تھے, ہم نے یہ کہتے ہیں کہ صفائے دار سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ کرے منتظر فردا ہو. یہ ہے مسلمانوں کی حکومت. اگر آپ اس کو بڑا ہی غور سے دیکھیں تو ہوا یہی ہے کہ ہم نے ہی دنیا کے اندر سے باطل کو ختم کیا. درست بات ہے, وہ تمہارے ہی اسلاف تھے, وہ تمہارے ہی باو اجداد تھے جنہوں نے دنیا کے اندر سے باطل کو مٹایا تھا, ختم کیا تھا, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑا کے اللہ کی غلامی میں لے کے آئے ہیں. لیکن وہ سب تو ان کے قصے تھے. اب تم بتاؤ تم کیا ہو, تمہارا کردار کیا ہے, تم کیا کر رہے ہو. تم نے تو اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور تم منتظر فردا, مطلب کسی کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے اور آ کے تمہیں اس غلامی سے نکال دے. تم بیٹھ کے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہو, تم فرزند مریم کا انتظار کر رہے ہو, وہ آئے اس آسمانوں سے اترے اور آ کے ہمیں دنیا کے اندر غالب کرے. یہ کر رہے ہو تم, یہ کرنے کا کام ہے. تم کسی فرد کا انتظار کر رہے ہو بیٹھ کے, وہ آئے اور آ کے تمہیں اس غلامی سے نکالے. وہ ان کے کام تھے, انہوں نے یعنی دار سے باطل کو مٹایا تھا, نو انسانی کو غلامی سے انہوں نے چھڑوایا تھا, مانتے ہیں. لیکن تم تو بتاؤ تمہیں ان کے عمل کی اسی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جب بنی اسرائیل کے اوپر حجت تمام کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر, تو وہاں پہ وہ یہودی یعنی ان کو اس چیز کے اوپر بڑا عذاب تھا کہ ہم پیغمبروں کی نسل میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی ہے, ان کو وہی ملا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے, اور تمہیں وہ ملے گا جو تم ڈیزرو کرتے ہو. یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا, پہرے مسلمان ہے فقط وعدہ پور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. شکوہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اقبال جو ہے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے, یا اللہ بات یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو حوروں کے وعدے دے کے, یعنی مسلمانوں کو حوروں کے خیالات دے کے, حوروں کے تصور دے کے بہکا دیا, لاڑے لگا دیے, ٹھیک ہے, حوروں کے وعدے کر کے اسی کے اندر گم کر دیا ہے, اور یہ صرف لارا آپ نے لگا دیا ہمیں, ٹھیک ہے, ایک پیچھے کی امید سی دلا دی ہے. مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے, اور جو غیر ہیں ان کو دنیا ہی کے اندر آپ حوریں دے رہے ہیں, ان کو سارا کچھ دنیا کے اندر مل رہا ہے, اور مسلمانوں سے آپ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو وہاں پہ حوریں ملیں گی. اور غیر مسلم وہ اقوام جو تیری دشمن ہے, ان کے اوپر اتنی یعنی عنایتیں ہیں کہ دنیا ہی کے اندر ان کو سارا کچھ ملتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کوئی کرے تو لازم ہے شعور. کیا کہہ رہے ہو تم, کوئی بیجا بھی شکوہ کرے تو شعور لازم ہے اس طرح کا شکوہ کرنے سے پہلے. اس طریقے سے بات کوئی بھی نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ صرف وعدہ حور ہے. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور. اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا نظم و نسق عدل کی بنیاد پہ چلا رہا ہے, ازل سے اللہ کا دستور چلتا آ رہا ہے. مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہڑو قصور, کہ مسلمانوں کا جو آئین ہے, جو اللہ نے مسلمانوں کو جو آئین دیا تھا دنیا کے اندر سرخرو ہونے کا, جب کافروں نے ان کو اختیار کر لیا تو انہیں ہڑو قصور دنیا ہی کے اندر مل گئے. ہڑو قصور سے مراد غلبہ ہے, ترقی ہے, ٹھیک ہے, تفوق ہے جو دنیا کے اندر انہیں حاصل ہو گیا, کہ ورلڈ آرڈر وہ جاری کر رہے ہیں. تو سارا کام جب ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے, وہ اس وجہ سے تھوڑی کیا ہے کہ تم سے وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے اوپر عنایتیں ہو رہی ہیں.
وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے، لیکن فقط وعدہ حور نہیں ہے. یہ شکوہ کرنے سے پہلے تم نے ذرا سوچ تو لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ اس دنیا کے اندر فیصلے فرما رہا ہے. کہ جب مسلمانوں کا آئین کافر ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے آئین کو کافروں نے اختیار کر لیا، تو ان کو دنیا کے اندر ان کو عنایتیں مل گئیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. تم میں ہے کوئی چاہنے والا؟ یعنی تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. کہ اللہ کا آج بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایتیں تمہارے اوپر کرنے کے لیے تیار ہے. تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، پکڑو اسے، اس کی دعوت کو تھامو، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو، اس شریعت کے اوپر عمل کرو، اس کو اپنا آئین بناؤ، اس کو اپنا قانون بناؤ، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر فیصلے کرنے والا بناؤ. اللہ نے تمہارے حوالے یہ نور کر دیا ہے. یہ جلوہ طور سے بڑا اللہ کا جو ہمارے پاس نعمت موجود ہے، اس کے اوپر چلو. تمہیں دنیا کے اندر ہی حوریں مل جائیں گی. حوریں ڈزنٹ مین کہ لڑکیاں مل جائیں گی، بلکہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج اور غلبہ عطا فرما دے گا، تفوق عطا فرما دے گا. سب کچھ تمہیں دنیا کے اندر مل جائے گا. تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، کرو اس کو نافذ، عمل کرو اس کے اوپر، اس کو اپنا قانون بنا لو. لیکن تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ ایسا ہو. یعنی تم چاہتے ہی نہیں ہو. منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے. مسلمانوں کی جو منفیت ہے، نفع و نقصان ہے، وہ ایک ہی ہے. سب کا نبی، دین اور ایمان ایک ہی ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہیں پہ اپنی ذاتیں بنا کے، کہیں پہ اپنے فرقے بنا کے. لو جی ایسی بریلوی ہونے ہیں، لو جی ایسی دیوبندی ہونے ہیں، اسی وابی ہونے ہیں، اہل حدیث ہونے ہیں. انہاں مگر نماز نہیں ہوندی، ساڈے مگر ہوندی ہے. اسی ہے شہوا. دیکھیں یہ سارا کام کیا آپ نے، اور سب کے نفع و نقصان ایک ہی ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جب حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے، انہوں نے یہ دیکھ کے کیا ہے. اور لبنان کے اوپر حملہ کیا جب وہاں پہ، انہوں نے یہ دیکھ کے کیا کہ یہاں پہ شیعہ بستے ہیں. جب انہوں نے حماس کے ساتھ جنگ کیا تو یہ دیکھ کے کیا کہ یہ سنی ہے. جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، یہ دیکھ کے کیا کہ یہ دیوبندی ہے. جب جنرل سلیمانی کو مارا ہے، انہوں نے یہ دیکھ کے مارا ہے کہ وہ شیعہ ہے. جب انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے نشانے کے اوپر رکھا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں رکھا کہ آپ کا فرقہ کون سا، تو اس فرقے کو ٹارگیٹ کرنا ہے. وہ مسلمانوں کے اوپر یہاں پہ چاہے لال مسجد اڑائی گئی ہے یا مسجد رحمت اللہ العالمین کے اندر جا کے کام کیا گیا ہے، جو بندی بریلوی کو کوئی توفیق نہیں کی گئی. آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جب لال مسجد کو اڑایا گیا ہے، یا آپ کے ملک کے اندر مسجد رحمت اللہ العالمین کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے، یا وہ تحریک لبیک کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، یا وہ تحریک طالبان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، بول دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات یہ سمجھنے کی ہے، انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں کیا کہ آپ دیوبندی ہیں اور آپ بریلوی ہیں. انہوں نے یہ دیکھ کے کیا ہے کہ آپ محمد عربی کے غلام ہیں. آپ سب کا نبی ایک ہے، آپ سب کا دین ایک ہے، آپ سب کا ایمان ایک ہے، حرم پاک اللہ اور آپ کا قرآن ایک ہے. اس کو دیکھ کے یہ سارا کام کیا. آپ کی منفیت، آپ کا نفع نقصان ایک ہی ہے. انہی چیزوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا. انہی چیزوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے آپ کو دنیا کے اندر تقسیم کیا. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی، کہ آپ نے انہی چیزوں کو پکڑ کے مسلمانوں میں، یعنی دیکھیں مسلمانوں کی عمومی حالت بتا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں دنیاوی حالت کیا ہے. دنیا کے اندر روم کی کس پستی کے اندر جا کے گرے ہوئے ہیں، کوئی فن انہیں آتا نہیں ہے، اسلاف کے مدفن بیچ کے کھا رہے ہیں. قوم جو ہے اس کو دیکھیں کہ اپنے ان کے حوالے دے رہی ہے کہ ساڈے بڑے احسن تے ساڈے بڑے احسن انہوں نے یہ کر دیتا، اسی محمد بن قاسم نے یہ کر دیتا سی، محمود غزنوی نے یہ کر دیتا سی. ٹھیک ہے انہوں نے کیتا سی، اور پھر بیٹھ کے ابھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. اور اوپر سے یہ ہے کہ سب کا نبی اللہ اور قرآن سب کچھ ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود خود ایک نہیں ہو رہے، خود فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں ذاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم نے کوئی آپ کے رسول کا آئین توڑا ہے، ہم نے کوئی آپ کا قانون توڑا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سزا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کے رسول کا آئین توڑا ہے. یہاں پہ سود جو ہے آپ کے ملک کے اندر نافذ ہوا پڑا ہے، یہ اللہ کے رسول کے آئین کو توڑنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرح سود کے اوپر آپ اپنی معیشت چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سارے آپ اپنے معاشی نظام کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، سیاست کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ پیغمبر کا آئین توڑ رہے ہیں. آپ اپنی ذاتی زندگی سے شروع کر لیں اور لے جائیں اپنی اجتماعی زندگی کی آخری حد تک. اور ہر جگہ پہ جا کے کہیں آپ کو سود نظر آتا ہے، کہیں آپ کو بےایمانی نظر آتی ہے، کہیں آپ کو رشوت نظر آتی ہے، کہیں آپ کو فساد نظر آتا ہے، کہیں آپ کو جھوٹ نظر آتا ہے.
कहीं फरेब नजर आता है, तो ये सारे तुम अल्लाह के पैगंबर के आयन को तोड़ रहे हो। और इसके ऊपर हो क्या रहा है, यानी इसके बाद हो क्या रहा है, मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मयार। इसके बाद कुछ लोग अभी भी कहते हैं नहीं जी हलवा खाओ, मीठी मीठी बातें करें, नाते पड़े और सारा काम हो जाए। ये किसके अमल का मयार, यानी आपने अपने अमल का मयार मसलहत को किस, ये कौन लोग हैं, मैं नहीं बोलता, नाम नहीं लेता, खुद सोचें ये कौन है। यानी वो अभी तक मसलहत की चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं और इस चीज से बिल्कुल ही ला ताल्लुक होके अपने आप को कहते हैं लो जी हम तो गैर सियासी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और हम, ये किसके अमल का मयार, ये कौन कर रहा है कि चूंकि ऐसे था और चूंकि ऐसे था, ये चूंकि वाली बातें जो लोग कर रहे हैं अभी भी, और अभी तक यानी इत्तबा कर रहे हैं तागूत की, और उसके सामने झुके हुए हैं और जुबान भी नहीं खोलते और मसलहत की चादरें ओढ़े बैठे हुए हैं। अब देख लें कि ये जो बड़े बड़े मुफ्ती आने आजम हैं, सिर्फ इनकी फतवे की मोहताज है ये कौन, सिर्फ इनका एक फतवा निकल आए, सिर्फ एक फतवा निकल आए, एक कौम इंकलाब खड़ी करते, लेकिन वो फतवा नहीं देते। क्यों, पता नहीं कौन सी मसलहत का वो शिकार है। किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शार अगयार, पूरी की पूरी जो तुम्हारी तहजीब है, जो शार है तुम्हारे साथ, किसकी आंखों में समाया? तुमने सारी की सारी अंग्रेज की तहजीब ले ली, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पयामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें अपनी तौहीद का कोई पास नहीं, तुम्हें प्यामे मोहम्मद का कोई पास नहीं। वो तुम्हें दुनिया में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम दे के गए थे, तुमने उसको नाफिज नहीं किया, तुमने उससे मुंह मोड़ लिया। तुमने अपने पैगंबर के जितना आइन दे के गए थे, जो उसका बुनियादी पैगाम था, जो आपको जिंदगी का नसलैन दे के गए थे, उसे मुंह मोड़ दिया और दीन को क्या बना दिया, चूंकि ऐसे था। सही है, तो जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशाए दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। यहाँ पे जो गरीब तबका है वही अल्लाह का नाम मिल रहा है, वही मेहनत कर रहा है। और कहीं पे देखें पर्दा कैसे रखता है, कहीं पे रमजान आ जाता तो जाके वहां पे यानी गरीबों को पैसे दे के रोजा रखवा लेते हैं। ठीक है, और मस्जिद में भी वो नहीं आते, मस्जिदों को वैसे फंड कर देते हैं, लो जी वो फलाना बंदा मस्जिद ही बना रहा है, मलिक रियाज ने जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बना थी, वहां पे जाके नमाज कौन पढ़ता है। उमरा नशा है दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। इस वक्त दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरबा के दम से जी। तो जब तक उमरा यानी कि अमीर तबका भी दीन का हामी और मददगार बन के खड़ा नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, जो आपका वाइज कौम है। आप लोग जुम्मे का खुतबा सुनते हो ने, यानी मस्जिदों के अंदर जाते हैं, ये जुम्मे का खुतबा जो लोग देते हैं, इनको मुकर्रर इस वजह से किया गया था वाइज कौम को, कि ये कौम को शऊर दें, ये कौम को पुख्ता करें, ये कौम को तैयार करें, इनकी तरबियत करें। लेकिन वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याल ही ना रही, वहां पे गुस्ल के मसाइल बयान कर बैठ, वो वहां पे बैठ के जो है वो आपको सिखा रहा है कि आपने पानी कैसे पीना। ठीक है, वो बैठ के आपको सारी जन्नत की लालचें दे के, हूरों की लालचें दे के, इसमें मीठी मीठी बात, हलवा, और वहां पे अब आगे ये इससे आगे बढ़ के अभी बहसें शुरू हो गई। ठीक है, एनी बड़ी जरूरत भेजो तो एनी बड़ी तानो सलाम मिल जाए, ये कर लो तो आपकी जन्नत पक्की हो जाएगी, कंफर्म जन्नत ही। इकबाल कहता है कि उसी का शेर याद आ गया कि ये जन्नत मुबारक रहे जायदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। तो ये वाइज कौम की कोई पुख्ता ख्याली, बर्क तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, यानी उनकी तबीयत के अंदर शोला मकाली जो होती है, जिस तरीके से वो बोलते हैं वाइज कौम, और उसके बाद कौम के अंदर एक जोश जज्बा पैदा हो जाता है। कि बहुत बड़ी मिसाल आज के दौर में खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, तो उन्होंने जिस तरीके से कौम के अंदर जज्बा पैदा किया है, कि पिछले 100 साल से कोई नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, जिस तरीके से उन्होंने कौम के अंदर जज्बा पैदा किया है। तो यहाँ पे देख लें कितने मौलवी आपके अंदर खादिम हुसैन रिजवी जैसे, कि जिनकी वजह से कौम के अंदर यानी एक तरह से कटने मरने का जज्बा पैदा हो जाता है। रह गई रस्म अजान रूह बिलाली ना, आपके अंदर सिर्फ अजान की रस्म रह गई है, उसके पीछे जो बिलाल की रूह होती थी वो खत्म हो गई। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। अब तुम फलसफा इसी चीज के ऊपर कर सकते हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं, लेकिन उसके साथ जो इमाम गजाली की तलकीन थी वो खत्म हो गई। तुमने फलसफे के अंदर भी तरक्की नहीं, फलसफा करना भी तुमने छोड़ दिया कि किस तरीके से वो कर,
ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک طریقہ تھا, وہ تلقین تھی ساتھ میں امام غزالی کی. جس طریقے سے امام غزالی نے فلسفہ کیا تھا, فلسفہ اپنا پیش کیا تھا, تو اس کے اندر اسلام کی حجیت دنیا کے سامنے بنا کے پیش کی تھی اس فلسفے کے ذریعے سے, وہ بھی تم نے نہیں کیا, بلکہ اس فلسفے کو بھی, اس علم کلام کو بھی تم نے اپنے مسلکی مفادات کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے, کہ وہی صاحب اوصاف اجازی جو جنگوں کے اندر جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے, اب مسجدیں بھی ان سے خالی ہو گئی. شور ہے ہو گئی دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, دنیا کے اندر تم شور مچاتے پھر رہے ہو کہ دنیا کے اندر سے مسلمان نابود ہو گئے. بات یہ ہے, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں تم موجود بھی تھے مسلمان؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود. میں وضع یعنی تم جس چیز سے تم نظر آتے ہو جس طریقے سے, یعنی واضح ہوتے ہو جس طریقے سے, نظر جس طریقے سے تم آتے ہو, تمہیں کوئی دیکھے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی نصرانی جا رہا ہے, یعنی تمہاری شکلیں دیکھ تو اس طریقے سے لگتا ہے کہ کوئی نصرانی کوئی عیسائی جا رہا ہے, اور تمہارا تمدن رہنے سہنے کا کوئی طریقہ دیکھ لے تو ہندو معلوم ہوتے ہو تم. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, تمہیں دیکھ کے تو یہودی بھی شرماتے ہیں کہ آیا ہم سے کون سی غلطی ہو گئی سی کہ دنیا کی امامت ہم سے لے کے تمہارے حوالے کر دی. تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. ویسے تو تم سید بھی اپنے آپ کو کہتے ہو, مرزا بھی کہتے ہو, افغان بھی کہتے ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کہیں دنیا کے اندر تم اپنی پہچان مسلم قومیت نہیں بتاتے, بلکہ یہ الگ الگ, کوئی افغان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, کوئی پاکستانی کہہ رہا ہے, کوئی اپنے فرقے کی اپنی شناخت پیش کر رہا ہے, کوئی ملک کی شناخت پیش کر رہا ہے, کوئی ذات کی شناخت پیش کر رہا ہے. بتاؤ مسلمان بھی ہو. ہمیں اب یہاں پہ بات, یہاں تک وہ معاملہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اقبال نے, اللہ نے شکوہ کیا کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے, یعنی مسلمانوں کی وہ حالت ہے, کرنٹ سٹیٹ ہے مسلمانوں کی, کہ جہاں تک آج مسلمان جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں. تو اب وہ جن اسلاف کا جن کی وجہ سے انہیں دنیا کے اندر فتوحات ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی نشاندہی کی ہے, ان کا حوالہ دیا کہ وہ کیا چیز تھی, ان کو کس وجہ سے یہ سارا کا سارا یعنی دنیا کے اندر عروج ملا تھا. وہ یہ تھا کہ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے پاک, عدل اس کا تھا کبھی لو سے مراد سے پاک, شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمنا, شجاعت میں وہ ایک ہستی ہے فوق الادراک. آپ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اب اس کے آگے بھی ایک شعر ہے اور وہ فارسی کے اندر ہے. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں, لیکن میں اس کی پروناؤنسیشن نہیں کرتا کیونکہ وہ میرے سے صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتی, میری فارسی کے اوپر گرفت نہیں ہے, جس کی وجہ سے میری اس کی پروناؤنسیشن نہیں ہو پاتی. تو میں اس کا آپ کو اردو کے اندر ترجمہ ساتھ میں ایکسپلین کر دوں گا کہ وہ مسلمان تھے کہ ان کی جو صداقت تھی وہ بے باک تھی, یعنی وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے تھے کہ آپ جو ہیں اپنے ملک کے اندر آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر وہ کوئی آپ کو بایولوجیکل ویپنز کا فارمولا بنا کے دے رہی ہے تو اس کے بعد کوئی امریکہ آپ سے مانگے آ کے, ٹھیک ہے, اور آپ کو چند ڈالرز دے اور آپ یہ کر دو کہ اپنی بیٹی بیچ دو, اس سے آگے بڑھ کے ایک ایسا بندہ یعنی جس نے آپ کو نیوکلیئر پاور بنایا ہے, ایٹم بم آپ کو بنا کے دیا, تو اس کا یہ قصور ہے, تو آپ کے اوپر بین الاقوامی پریشر آیا ہے, تو آپ نے اسی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی اور بعد میں قومی ٹی وی کے اوپر آ کے اس سے معافی منگوائی ہے قوم سے. یہ قصور تھا اس کا. یہ آج تم کر رہے ہو, اور ان کی جو صداقت تھی وہ ایسی نہیں تھی, ان کی جو شجاعت تھی وہ ایسی نہیں تھی, ان کا عدل ایسا نہیں تھا کہ امیر کے لیے اور ہو غریب کے لیے اور, ان کا عدل ایسا نہیں تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیتے اور مرغی چور کو سزا دے دیتے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا عدل لو سے مراد سے پاک تھا, ان کو اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہم عدل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو. ہاں وہ شجاعت میں ایک ہستی ہے فوق الادراک, وہ اتنا بہادر ہوا کرتے تھے, ان کو اس چیز سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ آج ہمارے ساتھ یعنی ہم امریکہ کو کوئی حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کی منشا کے مطابق اپنے قانون نہیں بناتے, ان کی منشا کے مطابق عدل نہیں کرتے, تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ بہت برا ہو جائے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ اتنے وہ بے باک تھے, ٹھیک ہے ہو جائے, اس کے بعد کیا ہو جانا, جنگ ہو نہیں ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کے اندر اقبال آگے سے کہتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا فارسی کا ہے, میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو مسلمان تھے, ٹھیک ہے وہی والے, تو وہ
اپنا دکھ درد جو تھے یعنی وہ آپس میں بانٹا کرتے تھے، اور خود وہ دوسری دنیا کے دیگر تمدنوں کے بھی کام آیا کرتے تھے۔ یعنی وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی زندگی کے اندر اپنی ذاتی مفادات سے چھوڑ کے، اس سے باہر نکل کے ساری کی ساری دنیا کے کام آتے تھے، دیگر تمدنوں کا سہارا بنتے تھے، دیگر اقوام کا سہارا بنتے تھے۔ تم کیا ہو؟ تم تو ابھی اپنا سہارا نہیں بن سکتے، تم تو اپنے ذاتی مفادات سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے مسلمانوں کا سہارا نہیں بن سکتے۔ اور یہ ہے کہ ہر مسلمان آگے باطل کے لیے نشتر تھا، کہ کہیں پہ دنیا میں باطل ہوتا ہے، یعنی کہیں پہ جا کے دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے نشتر مسلمان تھے، کہ مسلمان کی اس کے لیے ایک تیز دھار تلوار تھا، جا کے اسے کاٹ دیتا تھا۔ اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، وہ عمل کرتا تھا، تم باتیں کرتے، وہ کیسے؟ وہ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اسے خدا کا ڈر تھا۔ یہی حال ہے، آج آپ موت سے ڈرتے جی، اینج کر دیتا امریکہ ناراض ہو جائے گا، اے کر دیتا چائنا ناراض ہو جائے گا، پھر کیوں ہوئے گا؟ مر جاؤں گے۔ گاندھی صاحب ایک ویڈیو کے اندر کہہ رہے تھے، یہ جو آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں نا، ہوگا یہ کہ پھر خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی مروائیں گے۔ اوکے، سو آئی تھنک میرا نیٹ کٹ آف ہو گیا تھا، یا یہاں سے پرابلم ہوا تھا۔ وہ یہ کہ یہاں سے میں پہنچا تھا آئی تھنک، کہ مسلمان جو تھے ان کو اگر اپنے یعنی آباء و اجداد کا اسلاف ہی کا علم نہ ہوگا، تو پھر وہ ان کی جو جائیداد ہے، یعنی اگر باپ کا علم بیٹے کو ہوگا ہی نہیں کہ باپ کون تھا، تو دین پھر بیٹا باپ کی جائیداد کا حقدار کیسے ہوگا؟ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ نہیں، یہ اوپر والا آتے ہیں کہ ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی جو ہے ایک مستے میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمان ہو کہ ہر کوئی تم میں سے اس چیز کا طالب ہے کہ تمہیں آسانی میسر ہے، یعنی تم آسانی سے تم جس کو کہتے ہیں سہولت پسندی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم اپنا کمفرٹ زون توڑنا نہیں چاہتے۔ یار دنیا سے نکلیں گے، اقامت دین کی جدوجہد کریں گے، ویگو ہی نہ آ جائے پھر کتنے۔ تو ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تمہیں اس چیز کا ڈر ہے بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، اس چیز کا ڈر ہے مغلوب ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی؟ نہ تمہارے پاس حیدر کا فقر ہے اور نہ عثمان کی دولت ہے۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، یعنی تم فقر سمجھتے ہو تو اس چیز کو سمجھتے ہو کہ تم جا کے کسی خانقاہ کے اندر بند ہو کے وہاں پہ سروا سجود ہو جاؤ، اس کو تم فقر سمجھتے ہو۔ ایک بال اسی کو کہتے ہیں نا دوسری جگہ پہ، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ کہ یہ جو فقر تم اس وقت اختیار کیے ہوئے ہو نا، یہ تو شکاری جو شکار وہ کرنا ہے، جو شکار ہوتا ہے نا، اس کو خود شکار ہو جانے کا اس کے اندر ذوق پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تمہارے اندر فقر ہے نا، یہ والا ہے، حیدر کا فقر نہیں ہے۔ حیدر کا فقر تو وہ ہے کہ جو سوکھی روٹیاں کھا کے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، تو وہ حیدر کا فقر ہے۔ تو تمہارے اندر حیدر کا فقر بھی نہیں ہے اور عثمان کی دولت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہے میری ساری دولت آپ کی ہے، اور ساری کی ساری اپنی دولت اسلام کی خدمت کے اندر لگا۔ اس زمانے میں وہ معزز تھے مسلمان ہو، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو، کہ وہ زمانے میں مسلمان معزز تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تم نے قرآن کو ترک کر دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اپنے زندگی کے معاملات سے قرآن سے رہنمائی نہیں، تم خوار ہو گئے ہو دنیا۔
तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। आपस ਚ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है कि नहीं? यानी कभी फिरकियां ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, बड़ी जाता ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ये सारे काम होते हैं। कभी मुल्क आपस में लड़ते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, उधर सब तो पहले ईरान, सबसे पहले अफगानिस्तान, सबसे पहले हिंदुस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, चलो फिर लड़ो। यानी यही काम होगा। फिर ईरान इराक की जंगें होगी, फिर इराक को कुवैत की जंगें होंगी, फिर अमेरिका उसको कहेगा ईरान को, अनु अपना सऊदी अरब को, अगर आप हमें हुक्म दें, आप हमें कहें तो हम जाके आज ईरान के ऊपर हमला कर दें आपके साथ मिलकर। आपस में लड़ रहे हो कि नहीं? कभी ईरान और सऊदी अरब की, अभी सऊदी अरब और यमन की। तो इतनी आप गैरत दिखाए ना जरा जाके, कि आपके पास जितने आपके पास ये सारे असासे मौजूद हैं, जिस तरीके से आप अगर एक मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, तो आप आलम कुफर को अपने पांव पे लाके बिठा सकते हैं। नहीं, तुम आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, वो आपस में रहीम थे, और तुम आपस में गजबनाक हो, सारा गुस्सा एक दूसरे पे निकाल रहे हो, और वो आपस में रहीम थे। तुम खताकारो खता बी, यानी एक तो खताएं करनी है, एक ते तुसी यानी सारे वो पुठे काम करने ने, दूसरा ये खता भी, फिर एक दूसरे की खताओं को दूरबीन लगा के जज करना है कि ले भाई जनाब इन्हें ये गलत किया है। नेगेटिव माइंड से कि कोई भी बात कर देनी है, उसके अंदर से खताएं निकाल दी। वो खता पोशो करीम, वो खताओं के ऊपर पर्दा भी डालते थे करीम भी। चाहते तो सब हैं कि हाँ औजे सुरैया पे मुकी, हर कौम ये चाहती है कि वो दुनिया के अंदर गालिब, और वो जाके औजे सुरैया मतलब सबसे ऊंचा जो सितारा है, उसके ऊपर जाके बैठे, कि दुनिया का नज्म व नस्क उसके हाथों में आए, गलबा उन्हें मिल जाए। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, कि पहले खुद को उसके काबिल तो बनाओ। तख्ते फखूर भी उनका था, शरीरे कै भी, यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमीयत है भी। तख्ते फखूर यानी चीन के बादशाह का तख्त भी उन्हीं का था, और शरीरे कै जो जो फारिस का बादशाह, फारिस की सरजमीन, वो भी उन्हीं की थी। वक्त की सारी दुनिया उन्हीं के पास थी। यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमीयत है भी, कि तुम उनके सिर्फ किस्से सुनाते हो, या तुम्हारे अंदर वो हमीयत मौजूद भी है जो उनके अंदर मौजूद थी। खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो कयूर खुददार, तुम अपनी कौम के लिए खुदकुश बम्बार बन गए, और वो अपनी कौम के लिए खुददार थे। तुम अखुवत से गुरेजा व अखुवत पे निसार, तुम एक दूसरे के साथ अखुवत का रिश्ता नहीं रखते। तुम आपस में जो हो, आपस में ही लड़ाई करते हो, आपस में झगड़ते हो, और वो अखुवत के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते हो। तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्ता वो गुलिस्ता बाकिनार, तुम गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे बड़े लोग। अभी जरा देखें यहाँ पे, हम जरा अपने इर्द गिर्द ही देख, यहाँ पे देख लें हमारे अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें, कि ऐदा इस्लाम आएगा, इस्लाम कायम होना चाहिए सर, सर आखिरी आल इस्लाम है, खिलाफत कायम होनी चाहिए। चलें जी, आ जाए फिर। वो नहीं जी, फिलहाल मैं पढ़ना पे। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। अरे मैं लिटरेचर पढ़, ठीक है, पहला मैनू पढ़न दो, पहला फिर मैनू समझन दो, फिर मैं समझांगा, फिर मैं सर अपनी उम्र लवांगा, फिर जदों मैं मरन लगांगा उदों फिर मैं कर लवा। तो अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफाई हस्ती पे सदाकत उनकी। कि उन लोगों की जिनकी तुम मिसालें दे रहे हो, उनकी सदाकत अभी तक सफाई हस्ती के ऊपर नक्श है। आज भी दुनिया उनको जानती है, आज भी दुनिया उनके नाम से कांपती है। ठीक है, मिसाल तो मुसलमानों की यह है कि मिसले अंजुम उफ़क़ के कौम पे रोशन भी हुए। तारीख यहाँ पे पूरी समेट दी मुसलमान। सबसे पहले सितारों की तरह उफ़क़ के कौम, यानी दुनिया के आसमान के ऊपर आके रोशन, सारी दुनिया के अंदर छा गए। दुनिया को जो जिस तरीके से रात के वक्त रास्ता दिखाते हैं सितारे, उस तरीके से सारी दुनिया को मुसलमानों ने रास्ता दिखाया। मुसलमानों ने सारी दुनिया को अपने नूर से, अपनी रोशनी से चलना सिखाया। ठीक है, सबसे पहले, और सारी दुनिया के अंदर गालिब। फिर क्या हुआ? खुदे हिंदी की मोहब्बत में ब्राह्मण भी हुए, शौके परवाज में महजूरे नशेमन भी हुए। अब उड़ने का शौक था, और फिर जाके किसी नशेमन के अंदर जाके, किसी मुल्क के अंदर जाके, किसी पाकिस्तान के अंदर जाके अपना ठिकाना बना। तो जो आपका शाहीन होता है वो तो ऐसा नहीं करता। ये काम तो कबूतरों के हैं, काम तो चिड़ियों के हैं, तो वो जाके एक नशेमन बना लें। बेअमल थे ही जवां, दीन से बदजन भी हुए। पहले अमल नहीं करते थे, अब दीन से भी बदजन हो गए, क्योंकि अब तो यानी आप उनके सामने दीन की बातें करें, वो कहते हैं तीन
مائنڈ سیٹ. آپ کالجز میں جائیں کے سامنے آپ دین کی بات ڈائریکٹلی کر ہی نہیں سکتے. چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پہ دین کی بات ہوتی وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے, اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر لیتے. لیکن دنیا کی کوئی بات ان کے سامنے آ جائے اس کو ایسے سنیں گے جیسے سب سے اہم بات ان کی دنیا کے اندر یہی. اور جہاں پہ دین کی بات آ جائے, جو ہی بات لے بھائی بولی جا رہے ہیں مولوی, شکر ہے جان چھٹی ہے گیا ہے, ٹھیک ہے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آتا لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ, شہر کی کھائے ہوا بادی پیما نہ رہے. کیش چونکہ وہ عاشق ہے اور وہ عشق کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن یہ ایسا عشق عاشق ہے جو زحمت کشے تنہائی صحرا نہیں, یعنی جو اب صحرا کی تنہائیاں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایسا عاشق ہے جو مشکلیں برداشت نہیں کر سکتا, اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے. سانو بڑا عشق ہے اللہ دے, اللہ دے رسول دے. کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے. اے او دے عاشق نے جہرے کوئی زحمت برداشت کرنے لیے تیار نہیں ہے. شہر کی کھائے ہوا بادی پیمانہ رہے. تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے, یہ ضروری ہے ایجاب رخ لیلا نہ رہے. گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو, عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو. ایک طرف جو کیس ہے اس کی یہ حرکتیں کہ اس نے عشق کے سارے اصول ایک طرف پھینک دیے ہیں. کیس مسلمان ہے, یعنی جو عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ اس کے راستے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے راستے کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی یعنی کسی قسم کی کوئی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں لو جی امریکہ آ جائے گا, لو جی حملہ ہو جائے گا, لو جی مارے جاواں گے دنیا دے. سر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, شہر کی کھائے ہوا بادی پیما نہ رہے. وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے, یعنی وہ مجنو کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسرا بندہ بیچ میں آ گیا عاشق و محبوب کے اندر. یہ ضروری ہے جاب روح لیلا نہ رہے. اب وہ تو چاہتا ہے مجنو کہ جو لیلا ہے اب اس کا حجاب باقی نہ رہے, وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اب یہاں پہ جو مجنو ہے وہ دیگر اقوام جو ہیں اس سے مراد وہ یہ چاہتے ہیں, ان کا تو یہی ہے کہ سب کچھ انہی کے پاس آ جائے, خدا انہی کی طرف اپنا رخ کر لے. عشق آزاد ہے حسن بھی عاشق ہے جو دعویٰ کر رہا ہے عشق کا, وہ اپنے محبوب کے لیے یعنی جس سے وہ عشق کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار, اس کے لیے وہ ہر کام کر. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اگر آپ عشق کے اصولوں سے یعنی غافل ہو گئے ہیں یا آپ نے عشق کے اصولوں کو پیچھے پھینک دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جو معشوق ہے یعنی جو محبوب ہے وہ پھر حسن کے اصولوں کو کیوں نہ پیچھے پھینکے, وہ بھی اپنی جو کرم ہے وہ دنیا کے دیگر اقوام کے اوپر کیوں نہ کرے. کہ تم بھی یہی کر رہے ہو, تم بھی عشق کے اصولوں سے دستبردار ہو گئے ہو, تو میں بھی حسن کے اصولوں سے دستبردار ہوں, میں بھی پھر اپنا کرم جس کے اوپر مرضی کروں. ٹھیک ہے, تم اس طریقے سے مت کر. اب یہ یہاں سے آگے سے مطلب کچھ چیزیں شروع ہو رہی ہیں, اس کو آپ نے بڑا غور سے دیکھنا ہے. یہاں پہ اب کچھ علمی چیزیں بھی زیر بحث آ جائیں گی. یہ آخری حصہ اس کا کہ عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن, ایمن اس سے کوئی صحرا نہ گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے, ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. پہلے اس کو سمجھ لینا. اس وقت دنیا جس تہذیب کے اندر گر چکی ہے, یعنی مغرب نے جو دنیا کو تہذیب دی ہے یا مغرب نے دنیا کو جو نظام دیا ہے جس کے تحت دنیا چل رہی ہے, اس نظام کے تحت ساری کی ساری دنیا ایک آگ کے اندر پڑ گئی. خود مغرب بھی, یعنی جو ان کی تہذیب ہے آپ ان کو ویسے ان کی معاشی ترقی آپ کو بڑی نظر آئے, لیکن وہیں پہ جا کے ان کے لوگوں کو دیکھیں کہ کس حد تک ان کے لوگ سٹریس کے اندر, ٹینشن کے اندر, کس حد تک ان کے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے اندر. ان کے جو لوگ ہیں جو ان کی تہذیب ہے انہوں نے بنائی اس طریقے سے کہ لوگوں کے اندر سے روحانیت, احساس, اخلاقیات وہ سب کچھ ختم ہو گیا, مادیت باقی رہ گئی, مفادات باقی رہ گئی. اس کی ایک مثال ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب
یعنی فرماتے ہیں کہ مغرب کے اندر مطلب ایک کتاب ہے اسلام اور مغربی تہذیب، اور وہاں پہ تنظیم اساتذہ ہے جماعت اسلامی کی، اور تنظیم اساتذہ کے ایک استاد مغرب کے اندر، ایک مغربی ایک ملک کے اندر گئے اپنے کسی رفیق سے ملنے، وہاں پہ ان کے رفیق تھے، وہ بن گئے وہاں پہ، چونکہ جا کے رہنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا وہاں پہ، اور جب جانے لگا تو ایک لڑکی باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ تو میں جب وہاں سے واپس آیا، اگین وہ بیٹھ کے انہی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کے دوبارہ رو رہی تھی، بیٹھی ہوئی پہلے بھی وہاں پہ بیٹھی رو رہی تھی، اور واپس میں نکلا ہوں تو بیٹھ کے رو رہی تھی۔ تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ میں پوچھنے کی جرات کی کہ یہ کون ہے اور یہ کیوں کر رہی ہے ایسا۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جس کو آپ مل کے آ رہے ہیں یہ میرا باپ ہے، اور اس نے آج مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اب تم 18 سال کی ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، کل رات اس نے بڑی خوشی سے میری سالگرہ منائی ہے میرے ساتھ، اور آج مجھے اس نے گھر سے نکال دیا۔ 18 سال کی ہو گئی، جاؤ اب خود کماؤ خود کھاؤ۔ یہ دنیا کے اندر آپ تہذیب دنیا کو دیں، یہ معاملہ آپ کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اے مغرب کر رہے ہیں، یہ مغربی تہذیب، یہ دنیا ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ سو یہ وہ آگ ہے جس کے اندر ساری دنیا کو ڈال دیا انہوں نے، اور وہ خود بھی اس کے اندر خود ہی جل رہے ہیں بیٹھ، یعنی آپ دیکھیں وہ خود بھی اسی کے اندر جل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ مسلمان ہی جل رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے، اور یہ کہ مسلمان بھی جل رہے ہیں۔ ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہ آج دنیا نے مل کے مسلمانوں کو اس آگ میں ڈال دیا ہے، مغربی تہذیب مغربی نظام مسلمانوں کے اوپر غالب ہو گیا ہے، لیکن اس آگ کے اندر آج بھی مسلمانوں کے اندر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اسلام ہی کی وجہ سے سب لوگوں نے سازش کر کے آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن جو ہی ان کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے تو اللہ نے اس آگ کو انہی کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو تو یہی آگ ان کے لیے انداز گلستان پیدا کرے۔ اب آگے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، کچھ موٹیویشن آگے مسلمانوں کے لیے کچھ، یعنی اب ساری دنیا کے اندر مغلوب ہو گئے ہیں، کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، غازی مولی کی طرح مغلوب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کہا کہ نہیں، اب اسے دیکھ کے ایسا نہ کرو کہ تم پریشان ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اسی میں رہو۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خشو خاساک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گلبر انداز ہے خونے شہدا کی لالی، رنگ گردوں کا دیکھ تو ذرا عنابی ہے، نکلتے ہوئے سورج کی فکتابی ہے۔ مسلمانوں کو یہاں سے آگے موٹیویشن دی جائے کہ یہ سب کچھ ہو کے، یعنی یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ پہلے تم سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ تمہارا کیا قصور تھا، تمہارے کوئی کمپیریزن کوئی کمپیٹیبلٹی بنتی نہیں ہے، لیکن اب رنگ چمن دیکھ رہے، تم اس وقت جو چمن کا رنگ دیکھ رہے کہ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں، تو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خزاں تمہارے اوپر آئے، یہ بلکہ خس و خشاک سے جو گلستان خالی ہو گیا، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ خش و خساک تھا وہ جو اتر گیا۔ اب تمہارے جو آسمان کی طرف دیکھو کہ وہاں پہ جو خون ہے، جو لال تم دیکھتے ہو ہر جگہ، خون شہداء کے ذریعے سے ہر جگہ جو لال ہی لال ہو گیا ہے، اور شہداء کا خون جو پھیل گیا ہے، تو یہ آسمان کے اوپر جو شہداء کا خون لگا ہوا ہے، یہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ صبح آنے سے پہلے آسمان لال ہو جاتا ہے، تو وہ نویر صبح ہوتا ہے، وہ نوید سحر ہوتی ہے۔ تو یہی جب تم شہداء کے خون سے جو اس وقت عالم اسلام لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، تو یہ آنے والے نکلنے والے سورج کی افقتابی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ یہاں پہ اگلا جو شعر ہے اس کے اندر ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ امت کی، جو دنیا کے اندر جو قومیں ہیں ان کی عروج و زوال کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قومیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں۔ امت گلشن ہستی میں سمر جیتا بھی، اور محروم سمر بھی ہیں خزاں دیتا بھی۔ اس وقت دنیا کے اندر جو اقوام ہیں کچھ ایسی ہیں جن کو ان کا پھل مل گیا، اور محروم ثمر بھی ہیں خزاں دیتا بھی ہیں، اور کچھ ابھی محروم ثمر ہیں، یعنی ان کے اوپر نہ ان کا درخت ابھی لگا ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر درخت لگ گیا، ان کو پھل بھی ان کا مل گیا، کچھ ایسے ہیں یعنی ابھی محروم ثمر، درخت ان کا موجود ہے،
کچھ خزاں دیدہ بھی، یعنی کچھ کی، یعنی ان کے اوپر خزاں بھی آ گئی۔ سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی ہیں، بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطنے چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نہیں، ابھی بہت سی اقوام ایسی ہیں جن کا بیج ابھی زمین کے اندر موجود ہے، اور ابھی انہوں نے نکل کے دنیا کے اندر نمودار ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی تہذیب ترقی کرتی ہے نا، تو اس کے پیچھے علم ہوتا ہے، اس کو آپ نے لازمی دیکھا، یعنی اس کے پیچھے وہ علم ہوتا ہے، اور اس علم کی قوت کے ساتھ وہ دنیا کے اندر ترقی کرتی، لیکن اس کی ترقی قائم نہیں رہتی اگر اس کو مذہب کی ڈائریکشن نہ۔ یہ آپ نے ساری کی ساری تاریخ کا کیسر و کسرا ہیں، وہ اوپر آ گئے ہیں اور اپنے علم ہی کی بنیاد کے اوپر آئے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بہت سی تاریخ یعنی تہذیبیں ہیں، جس طریقے سے اب موجودہ دنیا کے اندر مغرب ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، تو بے شک وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر آ گئے ہیں، لیکن وہ علم ہی کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کو قائم رہنے کے لیے مذہب کی ڈائریکشن لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مذہب کی ڈائریکشن موجود نہیں ہوگی تو آپ کی کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی نظام چل ہی نہیں سکے گا، آپ کی کوئی بھی قوم دنیا کے اندر کھڑی ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، کچھ نے اپنا پھل لے لیا، کچھ محروم ثمر بھی، یعنی صرف اور صرف مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت دنیا کے اندر مغلوب ہوئے بڑے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت ایسی قومیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ثمر چیدہ ہیں۔ آپ سری لنکا کو دیکھ، اب ویسے ہندوستان نے بھی کوئی اتنی خاص ترقی نہیں کی، آپ نیپال کو دیکھ لیں، ادھر ہی دیکھ کے فی الحال گزارا کریں نا، اپنے اوپر نہ دیکھیں۔ تو بہت سی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے اندر آگے بڑھتے ہیں، تو علم سے مراد صرف اور صرف یعنی وہ علم نہیں ہے کہ جو سائنس کا علم ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اخلاقیات کا علم ہے، سماجیات کا علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے سوری انہوں نے میوٹ کر دیا تھا، وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ ہی وہ میوٹ ہو گیا۔ سو میں اس کے جلدی ختم کرتا ہوں، آپ کے کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہوں، 15 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں وہ عروج کے اوپر بھی گئی ہوئی ہیں، بہت سی قومیں ابھی اس کی منتظر بھی ہیں، لیکن اسلام کیا ہے؟ نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی۔ کہ اسلام جو ہے یہ ایک درخت ہے، اس یہ دنیا کے اندر ایک درخت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ پھیل پھول گیا اور یہ دنیا کے اندر ابھر گیا، اور یہ یعنی اس کے پیچھے سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی ہے جس کے ذریعے سے ایک شجر بن کے دنیا کے سامنے کھڑا ہو، اس کے اوپر پھل لگیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اب تباہ ہو جائے۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماد، اب یہاں پہ موٹیویشن ہے نا ساری کی ساری آگے، اور پھر کرنے کے کام۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماد تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنا تیرا۔ سب سے پہلے تم نے اپنے آپ کو یہ گرد وطن کے اس کی یہ جو لعنت ہے، جو وطن کی جو مٹی ہے، اس سے پاک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کسی وطن کے اندر قید ہو کے رہ جاؤ، اس کی پہچان اپنی وطن کی بنا دو۔ اب گائیڈ لائنز ہے نا اپنی، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پہلے اب آپ کو وہ سارا کچھ بتا دیا، اب گائیڈ لائنز دے رہا ہے۔ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنا تیرا، کہ یوسف علیہ السلام کی طرح
مثال لیں کہ آپ کا کوئی ایک یعنی علاقہ جہاں پہ آپ پیدا ہو گئے وہی آپ کا وطن نہیں ہے، بلکہ ہر مصر جو ہے وہ آپ کا کنا ہے۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو سارا کا سارا نظم اجتماعی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی قوم کا کسی وطن کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عالمگیر ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کے اندر پھیلنا ہے، ساری دنیا کے اندر جا کے حکومت کرنی ہے۔ ساری دنیا کے اندر انہوں نے پہلے بھی جا کے حکومت کی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی ایک جگہ پہ مغلوب ہو گئے ہیں تو اسلام خطرے میں آ گئے ہیں یا مسلمان خطرے میں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کے اوپر آ کے کفار نے قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے اسلام مغلوب ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام ساری دنیا کے لیے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، اور مسلمان بھی ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، صرف ایک علاقے میں نہیں ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، یعنی اگر ایران مٹ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام مٹ گیا ہے، اگر پاکستان مٹ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام مٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام تو عالمگیر ہے، مسلمان بھی عالمگیر ہے، نہ ہی یہ آپ کی وطنی شناخت ہے اور نہ ہی یہ آپ کی قومی شناخت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی قوم مصطفی ہونا ہے، آپ کا وطن مسلمان ہونا ہے، آپ کا وطن اسلام ہے، آپ کی قوم مسلمان ہے یہاں یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر کہ جو کعبہ ہے اس کی پاسبانی کے لیے تو جو تاتاری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کعبے کی پاسبانی دی، ٹھیک ہے، ان کو اسلام سے روشنائی کرا کے روشناس کروا کے کعبے کی وہاں پہ پاسبانی کروا دی۔ آگے بڑا یعنی زبردست قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، یعنی دنیا کے اندر حق کا علم بردار بن کے کسی نے کھڑا ہونا ہے تو وہ مسلمان ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، اس وقت دنیا کے اندر تاریکیاں پھیل چکی ہیں، ایک آخری امید مسلمان کی صورت دنیا کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب درمیان کے اندر یہ بند کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک تاریخی واقعہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کو اب وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے یعنی گائیڈ لائنس کو ہی سامنے رکھیں گے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ دیکھیں ساری کی ساری دنیا سے ابھی جو تمہارے خلاف ہوئی پڑی ہیں ابھی تم سے اس کی حقیقت مخفی ہے، وہ اس وجہ سے تمہیں مٹانے کے در پہ ہو چکی، حالانکہ تمہاری ہی دم سے زمانہ زندہ ہے، تم ہی دنیا کو اندر توحید کے علم بردار بن کے کھڑے ہو، تم دنیا کے اندر توحید کی دنیا کو توحید سے روشناس کروا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، فرصت کا کام نہیں، ویلے بیٹھن کا کوئی کام نہیں ہے، کام ہون باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی، کہ جو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے ہدایت دی کہ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھ، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو ڈرا آگاہ کر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر، یہ مسلمانوں کو کام ہے، دنیا کے اوپر نور توحید کا اہتمام کرنا ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بدوش ہوائے چمنستاں ہو جا، کہ آپ تم نے اپنے آپ کو خوشبو کی طرح ایک پھول میں قید کر دیا، نہیں، نکلو اور پورے یعنی کہ چمنستان یعنی ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اپنے آپ کو کسی ایک وطن اور ایک قوم کے اندر محدود نہ کر لو، بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس وقت سب سے بڑی مسلمانوں کی جو بیماریاں ہیں نا اس کے اندر گائیڈ لائنس ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ آئی تھنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، خیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اب یہاں پہ کچھ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبس ہستی تپش امادہ اسی نام سے، دشت میں ہے سامنے کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایوان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکر دیکھے، یعنی کائنات کا میلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا، اقبال کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر کوئی توحید کا پیغام نہ دیتا، اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام کی تعلیمات ساری دنیا میں نہ پھیلتی، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی ہی نہ،
تو تمہارا کام یہ ہے کہ یہ نبی کا نام لے کے، نبی کی تعلیمات لے کے، نبی کا پیغام لے کے اٹھو. اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ رفعنا لک ذکر، اللہ اس نام کو بلند کر دے گا. تم اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ منسوب کر دو، اس کی تعلیمات کے ساتھ منسوب کر دو. اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کو بلند کر دے. اب یہ ہے مردم چشم زمین، وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، ہوتا زن نور ہے آنکھ کے تارے کی طرح. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہے. اب آخری یہاں پہ ایک گائیڈ لائن ہے مسلمان. اب عقل ہے تیری سپر، یہاں سے آپ نے اس کو دیکھ، یہ بہت بہت زیادہ یعنی امپورٹنٹ میسج ہے. اوپر وہ ایک چیز کو بار بار تلقین کرتے آ رہا ہے، بار بار تلقین کرتے آ رہا ہے. وہ یہ کرتے آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو گرد وطن سے، اپنے آپ کو آپ نے تمام تر وہ کاموں سے جو وطنیت اور قومیت کے نام سے ان سے پاک کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، ان تعلیمات کو لے کے کھڑا ہونا ہے. ان تعلیمات کو لے کے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ساری دنیا کے اندر چھا جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کو بلند کرے گا. آپ اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ منسوب کر دیں، آپ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے کر دیں. اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر آپ یہ گائیڈ لائنز کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان گائیڈ لائنز کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر سر بلند کر دے گا. آخری اس کے اندر شعر ہے، آخری بند ہے، اس کو غور سے سنیں. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب مسلمانوں کی جو عقل ہے، آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیں. آپ نے اپنی عقل کے ذریعے سے حکمت عملی بنانی، حکمت عملی بنانی ہے، بہترین سے بہترین حکمت عملی بنانی ہے، اور عشق کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری، ساری دنیا کے اندر آپ نے اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، کہ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے تیری تکبیر آگ کا ایک اثر رکھتی ہے. تیری تکبیر اس کے لیے ایک آگ کی حیثیت رکھتی ہے. اس تیری تکبیر اللہ کے دشمنوں کو جلا کے رکھتے. تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، تم بس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. جو تم تدبیر کرو گے وہی تمہاری تقدیر بن جائے گی. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وفا کرو، ان کے پیغام کے ساتھ وفا کرو. یہ جو جہاں تم دیکھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہارے سامنے لوح و قلم تمہارے سامنے رکھ دوں، تمہارے ہاتھوں میں لوح و قلم دے دوں گا، تم جو چاہو اپنی تقدیر دے. بس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وفا، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل. بس یہ اس کا پیغام کہ شروع اللہ تعالیٰ نے یعنی اقبال کی زبان میں اس طریقے سے کیا کہ آپ جو دنیا کے اندر آپ کی موجودہ حالت ہے اس کو دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں دنیاوی اور دینی اعتبار سے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں. جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے تھے، ان میں اور اپنے میں ڈفرنس دیکھ لیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اور اینڈ کے اوپر آپ کو گائیڈ لائنس دے دیں کہ آپ نے کرنا کیا. یعنی توحید کے پیغام کو لینا ہے اور اس کا اہتمام ساری دنیا کے اوپر کرنا، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا، فریضہ رسالت ادا کرنا، شہداء علی الناس کا فریضہ ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا آپ نے دنیا کے اوپر اہتمام کرنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا، ان کی تعلیمات کو یعنی آپ نے لے کے دنیا کے اندر کھڑا ہونا ہے. آپ ان کی تعلیمات کو لے کے دنیا کے اندر کھڑا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کے اندر دوبارہ سے نہ صرف غالب کر دے گا، یہ جہاں یہ دنیا تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ لوح و قلم یعنی جس کے ساتھ تقدیر لکھی جاتی ہے اللہ آپ کے حوالے کر دے گا اپنی It's not تقدیر that خود easy, لکھے. but Grammarly can help.
This sentence is grammatically correct. یہ بھی چیک کرتے ہیں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو لے کے اٹھیں گے, رسول اللہ کے پیغام کو لے کے اٹھیں گے, ان کے دین کو لے کے اٹھیں گے, تو اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. اور وعدہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کل آپ کے حوالے اللہ تعالیٰ لوح و قلم کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے